السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت دانیال علیہ السلام ایک دن جنگل میں چلے جا رہے تھے۔ آپ کو ایک گنبد نظر آیا۔ آواز آئی کہ اے دانیال ادھر آ۔ دانیال علیہ السلام اس گنبد کے پاس گئے تو دیکھا بڑی عمدہ عمارت ہے، اور عمارت کے بیچ ایک عالی شان تخت بچھا ہوا ہے، اس پر ایک بڑی لاش پڑی ہے۔ پھر آواز آئی کہ اے دانیال تخت کے اوپر آؤ۔ آپ اوپر تشریف لے گئے تو ایک لمبی چوڑی تلوار مردے کے پہلوں میں رکھی ہوئی تھی، اور اس پر یہ عبارت لکھی ہوئی تھی کہ ناظرین، موت دیگر مخلوقات کی طرح خالق کائنات کے حکم کن سے وجود میں آئی ہے اور ہمیشہ انسانی نظروں سے اوجھل رہتی ہے۔ انسان اسے ڈھونڈتے ہوئے بھی نہیں پا سکتا، بلکہ اگر یوں کہا جائے تو بجا ہوگا کہ انسانی آنکھ اسے زندگی میں دیکھنے سے قاصر ہے۔ کوئی دیکھے بھی تو کیسے دیکھے؟ نہ ہی اس کا کوئی مکان ہے اور نہ ہی یہ مکین ہے، اور نہ اس کا کوئی مخصوص راستہ ہے کہ انسان گھات لگا کر اسے پکڑ لے۔ یہ جس گھر کا رخ کرتی ہے کوہرام مچا دیتی ہے، وہاں کے مکینوں کو رنج و الم کی چادر اوڑھا دیتی ہے، حتیٰ کہ عرصہ دراز تک وہاں کی فضا سوگوار ہو جاتی ہے۔ موت حکم الہی کی ہمیشہ منتظر رہتی ہے، حکم ملنے پر پلک جھپکنے کسی دیر نہیں کرتی اور حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اپنے ہدف کی تلاش میں نکل پڑتی ہے، چاہے وہ آنکھوں کو چندھیا دینے والی سورج کی شعاؤں میں یعنی دن میں ہو، یا ظلمت شب کی تاریک راہوں میں، شہر میں ہو یا بستی میں، بازاروں میں ہو یا ویرانوں میں۔ غرض یہ کہ جہاں بھی جس حالت میں اپنے ہدف کو پاتی ہے، لے کر بارگاہ الہی میں حاضر ہو جاتی ہے۔ موت کو کیسے یاد رکھا جائے؟ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ موت کا معاملہ زیادہ خطرناک ہے اور لوگ اس سے بہت غافل ہیں۔ اول تو اپنے مشاغل کی وجہ سے اس کا تذکرہ ہی نہیں کرتے، اور اگر کرتے ہیں تب بھی چونکہ دل دوسری طرف مشغول ہوتا ہے، اس لیے محض زبانی تذکرہ مفید نہیں، بلکہ ضرورت اس بات کی ہے کہ سب طرف سے بالکل فارغ ہو کر موت کو اس طرح سوچے کہ گویا وہ سامنے ہے، جس کی صورت یہ ہے کہ اپنے عزیز و اقارب اور جانے والے احباب کا حال سوچے کہ کیوں کر ان کو چار پائی پر لے جا کر مٹی کے نیچے دبا دیا، ان کی صورتوں کا، ان کی اعلیٰ منصوبوں کا خیال کرے، اور یہ غور کرے کہ اب مٹی نے کس طرح ان کی صورتوں کو پلٹ دیا ہوگا، ان کے بدن کے ٹکڑے الگ الگ ہو گئے ہوں گے، کس طرح بچوں کو یتیم، بیوی کو بیوہ اور عزیز و اقارب کو روتا چھوڑ کر چل دیے، ان کے سامان، ان کے کپڑے پڑے رہ گئے۔ یہی حشر ایک دن میرا بھی ہوگا۔ کس طرح وہ مجلسوں میں بیٹھ کر قہقہے لگاتے تھے، آج خاموش پڑے ہیں، کس طرح دنیا کی لذتوں میں مشغول تھے، آج مٹی میں ملے پڑے ہیں، کیسا موت کو بھلا رکھا تھا، آج اس کا شکار ہو گئے، کس طرح جوانی کے نشے میں دھتے، آج کوئی پوچھنے والا نہیں، کیسے دنیا کے دھندوں میں ہر وقت مشغول رہتے تھے، آج ہاتھ الگ پڑا ہے، پاؤں الگ ہے، زبان کو کیڑے چاٹ رہے ہیں، بدن میں کیڑے پڑ گئے ہوں گے، کیسا کھل کھلا کر ہنستے تھے، آج دانت گر پڑے ہوں گے، کیسی کیسی تدبیریں سوچتے تھے، برسوں کے انتظام سوچتے تھے، حالانکہ موت سر پر تھی، مرنے کا دن قریب تھا، مگر انہیں معلوم نہیں تھا کہ آج رات کو میں نہیں رہوں گا، اور آج یہی حال میرا ہے، آج میں اتنے انتظامات کر رہا ہوں، مگر کل کی خبر نہیں کہ کل کیا ہوگا۔ حضرت دانیال علیہ السلام ایک دن جنگل میں چلے جا رہے تھے۔ آپ علیہ السلام کو ایک گنبد نظر آیا۔ آواز آئی کہ اے دانیال ادھر آ۔ دانیال علیہ السلام اس گنبد کے پاس گئے تو دیکھا بڑی عمدہ عمارت ہے، اور عمارت کے بیچ ایک عالی شان تخت بچھا ہوا ہے، اس پر ایک بڑی لاش پڑی ہے۔ پھر آواز آئی کہ اے دانیال تخت کے اوپر آؤ۔ آپ اوپر تشریف لے گئے تو ایک لمبی چوڑی تلوار مردے کے پہلوں میں رکھی ہوئی تھی، اس پر یہ عبارت لکھی ہوئی تھی کہ میں قوم آج سے ایک بادشاہ ہوں، خدا نے 1300 سال کی مجھے عمر عطا فرمائی، 12,000 میں نے شادیاں کی، 8,000 بیٹے ہوئے، لاتعداد خزانے میرے پاس تھے، اس قدر نعمتیں لے کر بھی میرے نفس نے خدا کا شکر ادا نہ کیا، بلکہ الٹا کفر کرنا شروع کر دیا اور خدائی کا دعویٰ کرنے لگا۔ خدا نے میری ہدایت کے لیے ایک پیغمبر بھیجا، ہر چند انہوں نے مجھے سمجھایا، مگر میں نے کچھ نہ سنا۔ انجام کار وہ پیغمبر مجھے بد دعا دے کر چلے گئے۔ حق تعالی نے مجھ پر اور میرے ملک پر قحط مسلط کر دیا۔ جب میرے ملک میں کچھ پیدا نہ ہوا، تب میں نے دوسرے ملکوں میں حکم بھیجا کہ ہر ایک قسم کا غلہ اور میوہ میرے ملک میں بھیجا جائے۔ میرے حکم کے مطابق ہر قسم کا غلہ اور میوہ میرے ملک میں آنے لگا۔ جس وقت وہ غلہ یا میوہ میرے شہر کی سرحد میں داخل ہوتا، فوراً مٹی بن جاتا اور وہ ساری محنت بیکار ہو جاتی اور کوئی دانہ مجھے نصیب نہ ہوتا۔ اسی طرح 60 دن گزر گئے۔ میرے قلعے سے سب خدام
اور میرے بیوی بچے بھاگ گئے۔ میں قلعہ میں تنہا رہ گیا، سوائے فاقہ کے میری کوئی خوراک نہ تھی۔ ایک دن میں نہایت مجبور ہو کر فاقہ کی تکلیف میں قلعہ کے دروازے پر آیا۔ وہاں مجھے ایک شخص نظر آیا جس کے ہاتھ میں کچھ غلے کے دانے تھے جن کو وہ کھاتا چلا جاتا تھا۔ میں نے اس جانے والے سے کہا کہ ایک بڑا برتن بھرا ہوا موتیوں کا مجھ سے لے لو اور یہ اناج کے دانے مجھے دے دو، مگر اس نے نہ سنی اور جلدی سے ان دانوں کو کھا کر میرے سامنے سے چلا گیا۔ انجام یہ ہوا کہ اس فاقے کی تکلیف سے میں مر گیا۔ یہ میری سرگزشت ہے، جو شخص میرا حال سنے وہ کبھی دنیا کے قریب نہ آئے۔ اللہ تعالیٰ نے موت میں ذائقہ رکھا ہے، اب وہ ذائقہ کیسا ہے، میٹھا یا کڑوا، اس کا جو دار و مدار ہے نا، یہ انسانی اعمال پر منحصر ہے۔ البتہ ذائقہ چکھنے سے کوئی بھی کسی صورت میں بچ نہیں سکتا، جیسے کہ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ موت کی سختی کا ذکر فرمایا اور یہ ارشاد فرمایا، اتنی تکلیف ہوتی ہے جیسے کہ 300 جگہ تلوار کے کاٹ سے ہوتی ہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جب وصال ہوا تو حق تعالیٰ جل شانہ نے دریافت کیا کہ موت کو کیسا پایا۔ انہوں نے عرض کیا کہ میں اپنی جان کو ایسا دیکھ رہا تھا جیسے زندہ چڑیا کو اس طرح آگ پر بھونا جا رہا ہو کہ نہ اس کی جان نکلتی ہو اور نہ اڑنے کی صورت ہو۔ ایک روایت میں ہے کہ ایسی حالت تھی جیسا کہ زندہ بکری کی کھال اتاری جا رہی ہو۔ حضرت شداد بن اوس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ موت دنیا اور آخرت کی سب تکلیفوں سے سخت ہے، وہ کینچیوں سے کتر دینے سے زیادہ سخت ہے، وہ دیگ میں پکانے سے زیادہ سخت ہے۔ اگر مردے قبر سے اٹھ کر مرنے کی تکلیف بتائیں تو کوئی شخص بھی دنیا میں لذت سے وقت نہیں گزار سکتا، میٹھی نیند اس کو نہیں آ سکتی۔ حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمزور ہو گئے اور ان کے چہرے پر موت کے آثار نمایاں ہوئے تو ان کی بیوی نے آہ و زاری کی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ تو خوشی کا موقع ہے، اب تک میں زندگی کی مصیبتوں میں مبتلا تھا، اور تو کیا جانے کہ موت کس قدر عمدہ اور آسائش والی شے کا نام ہے۔ حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی بولی کہ آپ تنہا رخصت ہو کر مسافر بن رہے ہیں اور اپنے اہل و عیال سے دور ہو رہے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایسا ہرگز نہیں، بلکہ آج رات میری جان سفر کے بعد واپس لوٹ رہی ہے۔ بیوی بولی کہ یہ تو بڑے دکھ کا مقام ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ یہ تو خوش نصیبی ہے۔ بیوی بولی کہ اب ہم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ کیسے دیکھ سکیں گے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اب میں بارگاہ الہی میں ہوں گا اور اس کا حلقہ ہر ایک کے ساتھ پیوستہ ہے۔ اگر تو اپنی نظر بند کرے اور پستی کی جانب نہ جائے تو اس حلقے میں نور الہی اس طرح چمکتا ہے جس طرح انگوٹھی میں جڑا نگینا۔ میں اب معارف اور اسرار کا خزانہ بن گیا ہوں اور اس جسم میں اسے سنبھالنے کی سکت نہیں ہے۔ میں جب گدا تھا تب میری روح اس جسم میں سما سکتی تھی، اب جب کہ میں معارف کا شاہ بن گیا ہوں تو اس کے لیے وسیع جگہ کی ضرورت ہے۔ اور انبیاء کرام علیہم السلام بھی اسی وجہ سے دنیا کو ترک کر کے آخرت کی جانب روانہ ہوئے۔ جو لوگ مردہ دل ہوتے ہیں ان کے لیے دنیا عزت کی جگہ ہے اور اہل دنیا کے لیے وسیع، جبکہ اہل باطن کے لیے تنگ ہے۔ اگر دنیا تنگ نہیں ہے تو پھر یہاں کے رہنے والوں میں ہنگامہ آرائی کیسی ہے؟ یہاں تنگی کا احساس اس وقت ہوتا ہے جب انسان سوتا ہے، اور وسعت کے باوجود یہ دنیا اسے تنگ محسوس ہوتی ہے۔ یہ اسی طرح ہے جس طرح ظالموں کے چہرے بظاہر خوش ہوتے ہیں لیکن ان کی روح تنگی کی وجہ سے آہ و بکا میں مشغول ہوتی ہے۔ اولیاء اللہ کی روح عالم بیداری میں اسی طرح آزاد ہوتی ہے جس طرح عوام الناس کی روح نیند کے وقت، اور ان کی مثال اصحاب کہف کی سی ہے جو دنیاوی اعتبار سے تو نیند میں تھے اور اخروی اعتبار سے بیدار تھے۔ حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ زندگی کی حالت میں روح جسم میں ٹیڑھی رہتی ہے، جس طرح بچہ ماں کے پیٹ میں ٹیڑھا ہوتا ہے، جس پر موت کی تکلیف ایسی ہی ہے جس طرح بچے کی پیدائش کے وقت ماں کو درد ذہ کی تکلیف برداشت کرنی پڑتی ہے۔ موت کے بعد روح پرواز کرتی ہے اور موت کی تکلیف جسم کو ہوتی ہے اور روح اس درد کی قید سے آزاد ہوتی ہے۔ اس دنیا میں ہر انسان دوسرے کے درد سے ناواقف ہے، ماں سوائے اہل اللہ کے جو کہ اللہ عز و جل کی رحمت سے ہر ایک کے احوال سے واقف ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں موت سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔